دیکھیے درست کہا آپ نے، اگر ہم گزشتہ ایک سال کے واقعات کا جائزہ لیں، ماضی جو بھی تھا وہ سب کو پتا ہے، تاریخ سب نے پڑھی ہوئی ہے، کہاں کس نے انٹروینشن کی، اس کے کیا نتائج نکلے، اس کے کیا منفی ہمیں نتائج بھگتنا پڑے، یہ سب کچھ ایک تاریخ کا حصہ اور تاریخ کا حصہ رہے گا۔ لیکن ایک جنکچر آیا گزشتہ سال سے جب پاکستان آرمی نے اپنے آپ کو ایک ویزیبلی ثابت کرنا شروع کیا کہ اب ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف اپنا جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق اپنا کام کریں گے، پولیٹیکل رہیں گے، غیر سیاسی رہیں گے اور سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ سیاسی قوتوں کو بار بار یہ بات جو ہے باور کرائی گئی۔ اس وقت چونکہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، عمران خان صاحب کی حکومت میں کے دوران جو ہے مارچ کے مہینے میں 7 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پیش ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے جو اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہے وہ بھی اس پہ بھی اس وقت ڈیٹیل میں تفصیل سے بحث نہیں کریں گے، لیکن بہرحال وہ معاملہ جو تھا وہ ایپیسوڈ 10 اپریل کو ختم ہوا جب وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک آئینی ٹرانزیشن ہوئی۔ اس وقت جو تھا بار بار انوالو کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان کی آرمی کو کہ وہ کسی کی حکومت بچانے یا کسی کی حکومت گرانے میں تو کردار ادا کریں، لیکن فوج نے اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ ایک سیاسی عمل ہے اور سیاسی عمل سیاستدانوں کا کام ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کئی ماہ کے دوران کئی جلسے ہوئے، کئی انٹرویو دیے گئے، کئی جو ہے وہ بیان آئے جس میں بہت کچھ کہا گیا پاکستان کی فوج کو، نیوٹرل کہا گیا، میر جعفر اور میر صادق جو ہسٹوریکل کردار ہے ان کا ذکر کیا گیا، لیکن مسلسل چینج کا مظاہرہ کیا گیا، رجیم چینج کے حوالے سے انگلیاں اٹھائی گئی۔ کبھی یہ کہا گیا کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کو ناکام بنانے میں کردار ادا کرنا چاہیے تھا، یعنی ایک جو اپوزیشن کی جماعتیں اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں اگر ایک ٹرانزیشن کرنا چاہ رہی تھی تو اس کی مخالفت کر کے میری حمایت کیوں نہیں کی گئی، اس پہ بھی انگلی اٹھائی گئی۔ بین الاقوامی معاملات میں جو پوائنٹ آف ویو تھا فوج کا اس کے بارے میں جس کو ڈرائی کیا گیا۔ نیشنل سیکورٹی کونسل کی ایک میٹنگ ہوئی، پھر دوسری میٹنگ ہوئی، دونوں میٹنگ میں بحث کرتے کہا گیا کہ بین الاقوامی بیرونی مداخلت کی کوئی سازش کی کوئی ثبوت نہیں ملے، اس پہ بھی کھانا کیا گیا، اس کے باوجود وہ بیانیہ جو ہے جاری رہا بہت بلند بانگ انداز میں۔ پھر جو ہے ڈی جی آئی اسپیئر نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے واضح طور پر ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں بار بار جواب دیا۔ بالکل طارق، مسلسل جو پی ٹی آئی کی جانب سے بیانیہ تھا وہ مسلسل گڑا جاتا رہا اور بالآخر ابھی ہم نے گزشتہ دنوں پہلے جب عمران خان نے ایک بیان دیا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ انوالو نہیں تھے تو بچا تو سکتے تھے، تو یہ بیانیہ تو ان کا اسی کے گرد گھومتا رہا۔ لیکن اب چونکہ فوج یہ مکمل طور پر فیصلہ کر چکی ہے اور امید بھی کی جا رہی ہے کہ اب انوالومنٹ نہ ہو فوج کی سیاست میں، آپ کیا دیکھتے ہیں، کس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کا اب نئے جو چیف آ رہے ہیں یہ ان کی تقرری کے بعد کہ بیانیہ جاری رہے گا یا پھر اب دم توڑ جانا چاہیے؟ اصولی بات تو یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ادارہ جو اپنے آپ کو اپنے تجربات کے تحت، اپنے جو ماضی میں اس کی چیزیں سامنے ہیں، اسٹڈی سامنے، اس کے تحت اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اور پاکستان آرمی کا جو اس وقت موجودہ سربراہ ہے، جو اس وقت آؤٹ گوئنگ ہے، وہ کل شہداء کی تقریر میں جی ایچ کیو میں کھڑے ہو کر ایک بہت لمبی اور طویل اور ابہام سے پاک تقریر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، اب ہم اس پہ قائم رہیں گے۔ اب سیاسی قوتوں کو انہوں نے اگلی بات بھی کی ہے، انہوں نے کہا سیاسی قوتیں بیٹھ کے بات کریں، پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے، سینٹ کا فورم موجود ہے، وہاں بیٹھے بات کریں، اور جو ایشوز حل طلب ہیں، الیکشن کا معاملہ ہے، کوئی اور ایشو ہے، ان سب کو اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے حل کریں۔ اگر کسی ملک میں فنکشنل ڈیموکریسی ہے تو اس فنکشنل ڈیموکریسی میں فیصلے صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ہوتے ہیں، فیصلے جتھوں کی شکل میں فیض آباد کے چوک پر یا لاہور کے ڈیفینس کے چوک پر یا کراچی میں کوئی 3 تلوار پہ نہیں ہوتے، وہ فیصلے تو پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مشورہ دے دیا، اب بالکل مشورہ دیا۔ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا